علیکم۔ اردو مراٹھی اسکول صدر بازار کولہاپور سے میں تبسم اتار۔ السلام علیکم۔ تو بچوں، آپ سبھی کا اس جماعت ششم کے ورچوئل کلاس میں استقبال ہے۔ تو بچوں، آج ہم جماعت ششم کی درسی کتاب سے سبق نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، آپ اپنے درسی کتاب کا صفحہ نمبر 5 نکالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے۔ عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے۔ میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے اور ان کو جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ اس پیراگراف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا؟ تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا؟ کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دیں۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے۔ انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانا پکانے کی چیزیں لیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ آپ دیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ مسجد نبوی مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اور بازو میں مسجد نبوی تھی۔ آپ 5 وقت کی نماز وہاں ادا کرتے تھے۔ رات کو امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کر لیں، پہرہ دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔
اس طرح سے سبق کا دوسرا حصہ پورا ہوا۔ اس پیراگراف میں حضرت عمر رضی اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ خلیفہ کے فرائض کس ایمانداری سے نبھاتے تھے۔ اتنے بڑے خلیفہ ہو کر بھوکوں کو کھانا کھلانا، معذوروں کی مدد کرنا، راتوں کو گشت کرنا، لوگوں کی پریشانی دور کرنا، ایسے بے شمار اوصاف حضرت عمر رضی اللہ کے اندر تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اطاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ اس طرح سے یہاں پر دوسرا حصہ ختم ہوا۔ اب ہم اگلا حصہ یعنی کہ تیسرا حصہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔